بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیبکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہمارے سورۃ البقرہ کے 23 رکوع ہو چکے ہیں اور دوسرے پارے کے الحمدللہ 7 رکوع ہو چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے پارے کا 8واں رکوع اور سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے 24ویں رکوع کا آغاز کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ. ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کس کے بارے میں؟ عن الأہلہ، چاند کے بارے میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ اوقات مقرر ہیں. جس طرح چاند ہے نا، کہ چاند کے حساب سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، تو پہلے تو اکثریت ہی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چاند کے حساب سے اپنے کاروبار کرنا، شادی کرنا، اپنے دیگر معاملات کو طے کرنا تو چاند کے اعتبار سے کرتے تھے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہی مواقیت، یہ اوقات ہیں مقررہ کیے ہوئے، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. یعنی حج بیت اللہ جو ہے یہ بھی چاند کی تاریخوں سے ہی ہوتا ہے نا. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ کب محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج. تو یہ چاند کے اعتبار سے ان مہینوں کا پتہ چلتا ہے. تو چاند کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو بتا دیجئے کہ چاند کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر بھی ہے اور یہ حج بھی ہے لوگوں کے لیے. یعنی لوگوں کو حج کا طریقہ بتانے کے لیے کہ حج کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے. یعنی حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. ذی الحج کی کتنی تاریخ کو حج ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو حج مکمل ہوتا ہے. اچھا جی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ چاند کو دیکھ کے پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اس لیے ہے. ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بِأَن تَأْتُوا، یہ کہ تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، پیچھے کی طرف سے گھروں میں آنا یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقی، کہ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَأْتُوا، اور تم آؤ، بیوت، اپنے گھروں میں، من أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ذکر کی ہے نا کہ لیس البر، نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انصار، مدینہ کے اندر رہنے والے انصار جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے انہیں گھر آنا پڑتا ہے، یعنی کسی خاص کام کی وجہ سے اگر انہیں گھر آنا پڑ جاتا تو پھر یہ دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے
تو اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو احرام باندھ لیا، وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے ہی ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہنا. کہتے ہیں احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اپنے دروازوں سے گھروں میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں جی ہم دروازے سے آتے ہی نہیں ہیں، ہم دیوار پھلانگ کے آ جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہذا تم اپنے گھروں میں جب آنا ہو تو گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایک بات سمجھا دی ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھو، کیا وقاتلو، اور تم لڑو، قتال کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے. وقاتلو فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو. الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو. ان اللہ یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے ہاں زیادتی کرنے والا بندہ پسندیدہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو اور زیادتی نہ کرو. زیادتی کا مطلب کیا؟ زیادتی کا ایک مطلب تو یہ کہ مسئلہ نہ کرو، جس طرح جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ کفار نے کیا تھا نا. معاذ اللہ، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا، استغفر اللہ توب الیہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اور اسی طرح عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہ ہو. اسی طرح ان کے درخت وغیرہ ان کو نہ جلا دو. جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے نہ مارو. جانور کا کیا قصور ہے؟ درختوں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ زیادتی نہ کرو. وقتلو، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اب یہ کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کر دیا. اصل بات کیا تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے پہلے جب مسلمان مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور تھے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس لیے کفار سے قتال جو ہے وہ منع تھا. ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت جو ہے وہ مدینہ میں جمع ہو گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے. اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی. مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں یعنی کہ جا کر وہاں بھی جہاد کیا. اور اسی طرح یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہ سمجھا دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات مسلمانوں کو سمجھا دی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے لڑو. وقتلوہم، تم ان کو قتل کرو. حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. یعنی کیا تھا؟ مکہ میں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام تھے. کفار اس وقت مضبوط تھے، مسلمان کمزور تھے، لہذا مسلمانوں کو کفار نے مکہ سے نکال دیا. اب مسلمان بھی مضبوط ہو چکے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جہاں بھی ملتے ہیں ان کو قتل کر دو، مار دو ان کو. پھر دوسری بات جو بچ جائیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، تم ان کو نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی جس طرح مسلمانوں کو مکہ سے کافروں نے نکال دیا نا، اب مکہ کو پاک کر دو کافروں سے، اب کافروں کو یہاں سے نکال دو. الفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بدترین ہے. فتنے سے مراد بعض اہل علم نے یہ بات لی ہے کہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد شرک ہے. یہ چونکہ مشرک ہیں تو ان کے شرک کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی کہ لوگوں یہ فتنہ والے لوگ جو ہیں، والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بدترین ہے، زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام،
اور تم نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے قریب. اب یہ حرمت والی جگہ ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو مسجد حرام کے قریب والی جگہ بڑی عزت والی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب نہ لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ وہ تم سے لڑے. یعنی تم نے پہل نہیں کرنی مسجد حرام کے قریب، بیت اللہ کے قریب کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے تم نے پہل نہیں کرنی. ہاں حتیٰ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں. اگر وہ تم سے لڑیں نا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو، تم بھی جہاد کرو ان کے خلاف، انہیں قتل کر دو. كَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے، کافروں کی سزا اسی طرح ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غفور و رحیم ہے. یعنی اگر وہ اپنی ان چالوں سے، اپنی ان شرارتوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے. ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی عطا کر دیں. وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان کے ساتھ حتیٰ لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ کافر اتنی سازشیں کرتے ہیں اس دور سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک کافر کا کام کیا ہے؟ شرارت کرنا، سازش کرنا، اسلام کے خلاف رہنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ تو لڑو ان کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدین اور ہو جائے دین للہ صرف اللہ کے لیے. دین ہے ہی اللہ کا، یعنی دنیا میں صرف اللہ کا دین باقی رہ جائے، کافر سارے مارے جائیں. جب تک کافر مارے نہیں جاتے تم اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے کافر کے خلاف جہاد کرتے رہو. فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ بعد آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو نہیں زیادتی کرنی مگر ظالموں پر. یعنی جو کہ ظلم کرے اس کے ساتھ تو اس کا بدلہ یعنی کہ اس سے لیا جائے گا، تو ویسے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. زیادتی کا مطلب پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے یعنی کہ مسئلہ نہیں کرنا، قتل کرتے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. یہ باتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھا دیں کہ لوگوں اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھا دی. وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام مہینہ حرمت والا حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. والحرمات قصاص اور سب حرمتیں یعنی کہ بدلے کی چیزیں ہیں. قصاص یہ ساری حرمتیں جو ہیں یہ بدلے کی چیزیں ہیں. فمن اعتدى جو شخص زیادتی کرے گا علیکم تم پر فاعتدوا علیہ تو تم زیادتی کرو اس پر بمثل ما اعتدى مثل اس کے جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب یہ بات جو ہے نا الشہر الحرام بالشہر الحرام مہینہ حرمت والا حرمت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں یعنی بدلہ لیا جائے گا. بات کچھ اس طرح ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ ہجرت کے 6 سال سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے. یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں سے ایک مہینہ ہے. جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الشہر الحرام بالشہر الحرام. تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب دوسرے سال یعنی کہ عمرے کے لیے جانے لگے، تو مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے پچھلے سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روک یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ہجرت کے 6 سال صحابہ کرام کو لے کر مکہ کے لیے جا رہے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو کفار نے روک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تمہیں روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ یعنی جس طرح یہ ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور اسی طرح رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام ذی القعدہ میں عمرہ کے لیے جا رہے تھے، کفار نے روک دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، مسلمانوں نے کہا لہذا حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں روکتے ہیں، نہیں جانے دیتے، تو پھر تم بھی حرمت والا مہینہ بھول جاؤ، حرمت والے مہینے کی حرمت کو بھول جاؤ۔ اللہ خود تمہیں اجازت دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اگر یہ باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، ان کو مارو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا یہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں یہ بدلے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ فمن اعتدی، پھر جو کوئی شخص زیادتی کرے، یعنی زیادتی سے مراد پھر وہی الفاظ ہیں، مسئلہ نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، فاعتدوا علیہ، پھر جو شخص زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن کتنی زیادتی کرنی ہے؟ بمثل ما اعتدى، اس کی مثل جو تمہارے ساتھ کی گئی علیکم، تم پر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ لوگوں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ دیکھیں سیلاب زدگان کے لیے الحمدللہ اکثر جگہ پر کوشش کی جا رہی ہے، لہذا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے توفیق دی ہے۔ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں جس طرح یہ سیلاب کا اللہ معاف فرمائے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ تو پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں، دوسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بخل کر کے، کنجوسی کر کے، بخیلی کر کے، مال کو روک کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاک نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، بلکہ چاہیے تو یہ کہ تم نیکی کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، نیکی کرنے والے سے اللہ پیار فرماتا ہے، نیکی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تم اپنے حج کو، تم اپنے عمرے کو پورا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہے، من الحدی، قربانی سے وہ کر دو۔ یعنی جس طرح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کم و بیش 1400 صحابہ یہ مدینہ سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں روک دیا گیا، تو پھر اسی جگہ پہ اپنے جانور ذبح کر دو، اپنے احرام کھول دو، اپنے آپ کو حلال کر لو، اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، جس طرح حدیبیہ کے موقع پر بنی کفار نے روک دیا، اگر اس طرح کی کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ، جو تمہیں میسر ہے، من الحدی، قربانی سے وہ کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ یعنی اپنے سروں کو نہیں منڈوانا، کب تک؟ جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس وقت تک یعنی کہ اپنے سر نہیں منڈوانے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حج عمرہ کرنے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے یعنی کہ نفلی حج عمرہ ہی ہو تو اس کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات سکھائی ہے
وہ اس کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں بات سکھا دی ہے، اگر راستے میں دشمن ہے یا شدید بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور یعنی کہ ایک ہدی، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو، حلال ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں یعنی حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ یعنی کہ حرم سے باہر تھا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ جب کفار نے روک دیا تھا۔ پھر آگے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ نے یعنی کہ اس وقت تک اپنے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اپنے سروں کو نہیں منڈوانا جب تک یعنی کہ اپنے بال نہیں اتروانے جب تک آپ کی قربانی حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فمن کانا، پھر جو کوئی شخص ہو، منکم، تم میں سے، مریض او بہی اذن، یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، من راسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو پھر اس کا فدیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کا فدیہ ہے۔ جو شخص بیمار ہو جائے یا یعنی کہ بیمار نہیں ہوا تو کوئی بھی اس کے لیے مسئلہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا کوئی اسے تکلیف ہو جائے تو پھر فدیہ ہے۔ فدیہ میں کیا ہے؟ من صیام، روزے ہیں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، او نسک، یا قربانی سے، یعنی جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں دم پڑ گیا، دم دینا، دم بمانی خون ہوتا ہے، یعنی کسی جانور کا خون بہانا۔ فَإِذَا، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع، تو جس نے فائدہ اٹھا لیا، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کے احرام تک، فمستیسر، پھر جو میسر ہو، من الحدی، قربانی سے، تو وہ کر گزرے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف کی حالت میں، یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری۔ حدیث میں یعنی کہ اس مسئلے کی جو وضاحت ملتی ہے، ایسا شخص یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 روزے رکھے، تو یہ اس کا فدیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنا فدیہ دینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے۔ یعنی ایک پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ ایک جانور ذبح کر دے۔ فمن لم یجد، پھر وہ شخص اگر نہ پائے، قربانی نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، 3 ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، و7، اور 7، اذا رجعتم، جب تم لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ فدیے کے روزے کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اگر آپ 10 روزے ادھر ہی رکھنا شروع کر دیں گے، حج کے موقع پہ اگر آپ 10 روزے پورے کرنے لگے تو پھر آپ سے حج کے ارکان کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یعنی روزے کی حالت میں بندہ نڈال ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، عبادت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 3 روزے اسی جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کو احساس بھی ہو جائے کہ آپ کی یہ ایک غلطی تھی، ایک کمزوری تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ و7، اور 7، اذا رجعتم، جب تم لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، جب آپ اپنے گھروں میں آ جاؤ تو پھر 7 روزے رکھنے، اس طرح ایک عشرہ پورا ہو جائے گا۔ ذالک، یہ حکم، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضری، کہ نہ ہو اس کے گھر والے، اس کے پاس رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ دور ہیں اس سے۔ واتقوا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں پھر بھی تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس رکوع کے اندر الحمدللہ ہمارے یہاں پر 24 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے بارے میں کچھ باتیں سکھائی ہیں۔ لہذا اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ کریم عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔